یہ میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کے بارے میں جو ہے دو تین صورتحال ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص فوت ہو جائے اور فوت ہونے سے پہلے وہ کچھ مال چھوڑ جائے اور وصیت کر جائے کہ میرے اس مال میں سے میری طرف سے قربانی کی جائے، یا ہر سال میرے مال میں سے قربانی کی جائے۔ وہ اتنا مال چھوڑ جائے کہ اس کے بعد اس میں سے ہر سال قربانی کی جا سکتی ہو، تو یہ ثابت ہے اور یہ جائز ہے، یہ اس کی وصیت ہے اور اس کی وصیت پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اگر یہ اس نے مال چھوڑا ہے اور وہ مال اتنا ہے کہ اس سے قربانی خریدی جا سکتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان خود اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے اور اس قربانی میں اپنے جو فوت شدگان گھر والے ہیں، اگر اولاد کی فوت ہو گئی یا والدین فوت ہو گئے، ان کو اس میں شامل کر لیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ قربانی کرتے تھے، ساتھ یہ الفاظ کہتے تھے اللہم عن محمد وعن آل محمد وعن عمن لم یضحی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے الفاظ تھے کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے اور میری امت کے جس نے بھی شخص نے قربانی نہیں کی، اللہ اس کی طرف سے یہ قبول فرما۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں، بعض ان میں سے ضعیف ہیں، بعض حسن ہیں، بعض کو ائمہ نے صحیح قرار دیا۔ تو اس پر بھی عمومی طور پر علماء اور محدثین کا اجماع ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی قربانی میں اپنے فوت شدگان کو شامل کر لیتا اجر و ثواب میں، تو وہ بھی اس میں جائز ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم قربانی اپنی طرف سے کریں، ایک کر لیں، دو کر لیں، اور اس کے اجر و ثواب میں اپنے جو فوت شدگان جتنے بھی ہیں، خواہ کو سسر ساس ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے سب کی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ عمومی طور پر علماء اس کے قائل ہیں۔ جو اصل مسئلہ جس پہ اختلاف ہے وہ اسپیسیفک قربانی کسی کے نام کی کرنا، یعنی وہ بھی اس صورت میں کہ پہلے آپ نے خود اپنی کی اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں کسی کے نام کی، تو اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اور اختلاف کی بنیاد اصل یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک اس کے بارے حدیث نہیں ہے، کوئی واضح طور پر نہیں ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک کسی شخص کی طرف سے قربانی کرتے ہوں۔ عمومی تو ثابت ہے کہ میری امت کی طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، یہ تو ثابت ہے۔ لیکن آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آپ کی ازواج فوت ہو گئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کتنا آپ کو پیار تھا اور آپ ہمیشہ ان کو یاد بھی کرتے تھے، آپ کی اولاد فوت ہوئی، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، تو کبھی آپ نے کسی، اور اسی طرح آپ کے سسرال بھی فوت ہوئے، تو کسی کی طرف سے آپ نے اسپیسیفک نام لے کے کبھی قربانی نہیں کی، اور یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو دلائل سارے جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرف زیادہ رجحان جاتا ہے، اگرچہ بعض علماء اس کے قائل بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس کیونکہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، توقیفی سے مراد کہ کسی بھی عبادت کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، تو اسپیسیفکلی آپ نے کسی کی طرف سے قربانی کی ہو، اپنی کسی زوجہ کا نام لیا ہو، اپنی کسی اولاد کا نام لیا ہو، اپنے چچا کا کسی کا نام لیا ہو، ایسا کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ زیادہ رجحان علماء کا اسی طرف ہے، جو اتھینٹک علماء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب چونکہ عبادت توقیفی ہوتی ہے تو قربانی بھی عبادت ہے، تو ثابت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے آپ نے کبھی قربانی کی، تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک صورت جو جائز ہے جس کی طرف رجحان جاتا ہے وہ یہ صدقہ، کہ آپ اپنے والدین کا صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ تو اسی لیے جو علماء اس کے قائل ہیں وہ صدقہ کے طور پر جائز ہیں، سمجھتے ہیں کہ جائز ہیں، لیکن وہ اس میں پھر شرط ہو جاتی ہے، کیونکہ صدقہ جب آپ کسی کی طرف کرتے ہیں پھر سارا صدقہ اس کی طرف سے ہوگا اور اس میں سے خود کھانا پھر جائز نہیں ہوگا۔ تو شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ نے بھی اسی پر فتویٰ دیا، اور امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے پسند زیادہ یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے بلکہ صدقہ کیا جائے اور پھر اس میں سے کھایا نہ جائے، کیونکہ صدقہ پھر سارا اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ کسی کا نام لے کر کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ صدقہ کر دیں۔ صدقہ تو قربانی کے دنوں میں بھی کیا جاتا ہے، عام بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس میں سے انسان خود نہ کھائے، سارا کا سارا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے، وہ زیادہ رجحان اس طرف جاتا ہے۔ تو اگر وصیت کی ہے، مال چھوڑا، تب بھی جائز ہے۔ آپ اپنی قربانی کرتے ہیں، اس میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی شامل کرتے ہیں اجر و ثواب میں، وہ بھی ثابت ہے، آپ اور زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے بارے احادیث ملتی ہیں۔ اور اسپیسیفکلی کسی کا نام لے کے قربانی کرنا، یہ کہیں بھی صحیح حدیث ہے یا ثابت نہیں کہ آپ نے کسی کا نام لے کے اس کی طرف سے قربانی کی ہو، اس لیے علماء اس کے قائل نہیں ہیں جو اتھینٹک علماء ہیں، اگرچہ بعض اس کے قائل بھی ہیں،
تو لیکن کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے واضح طور پر قرآن و حدیث سے اس کے بارے. اور تیسرا یہ کہ اس کی طرف صدقہ کریں، اور صدقہ پہ جب کریں گے تو اپنے والدین کی طرف صدقہ کریں، خواہ قربانی کے موقع پر یا اس کے علاوہ، تو پھر وہ سارا کے سارا ان کے نام صدقہ کر دیں، پھر اس میں سے خود نہ کھائیں. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.